کتنے لوگ ہیں مفتیان کرام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے مظالم پر تو منکار زیر پر ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہضم کی ہوئی اور وہاں اونچی سانس لینے کی ان کی مجال نہیں، اور اب بیٹھے باتیں بنا رہی ہیں اور اپنی اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف محض کسی کی ڈگڈگی بجانے۔ جتنے لوگوں نے پوسٹیں کی ہیں، جتنے لوگوں نے اہل سنت میں سے بیان دیے، میں ان سے لائیو کہہ رہا ہوں، آپ سارے حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ میں جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہاں مخالفین کی اس دلیل کی آپ وضاحت کریں اپنے لفظوں میں۔ کس چیز کو گستاخی کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے؟ میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے۔ آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عبارت یا اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں کہ پیر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا میں نے اس کی کوئی غلط وضاحت کی یا جو پیر صاحب نے کہا میں نے وہ ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ دین اسلام کے مختلف محاذوں پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حسب استطاعت پہرہ دینے کی سائش جاری ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نظریات پر مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں اس کے جواب میں بہت تھوڑے سے لوگ ان حملوں سے واقف ہیں اور پھر آگے بہت تھوڑے سے لوگ ان حملوں کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جو خود حملہ آوروں کے نیٹ ورک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے جب پاکستان میں ایک چینل پر ایک ملعونہ نے توہین کی تو اس کے جواب میں قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً مختلف نشستوں میں 12-13 گھنٹوں پر ہم نے جواب دیا، اور انہی مباحث میں سے ایک جواب میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی آپ کی ایک تحریر کو بھی ذکر کیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے عوام تو عوام رہے، بعض خواص کو بھی اصول اہل سنت کی خبر نہیں، اور وہ غیروں کی لابیوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ جو 14 صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ رہا، اہل سنت نے تصانیف کی، آج کچھ فریب خوردہ اور پسپا لوگ اسی کو توہین بھی قرار دینے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، اور ان کو بیان کرنے اور ان کی حفاظت میں اہل سنت ہرگز یہ طریقہ جائز نہیں سمجھتے کہ کسی کی شان کو بھی معاذ اللہ کسی لحاظ سے ڈیگریڈ کیا جائے۔ جب شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر مبینہ حملہ کیا گیا تو یہ کتنے مشائخ تھے جو اس وقت بولے، کتنے خطیب تھے جنہوں نے مسئلہ باغ فدق پر دلائل دیے۔ چلو نعت خوان تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ دین کے اصول کیا ہیں، اور یہ جو خطیب ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھنے والے، ان میں سے کچھ مدارس کی دال پیے ہوئے ہیں اور کچھ تو بالکل پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین کے اصول کیا ہیں۔ اب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت محسوس کی تو مخالفین کے سوال کا جواب دیا۔ ہم نے
28 फरवरी को शान मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार में जो कड़ियाँ वाला में मुनक्कद हुआ, बहुत से उलमा व मशाइख उसमें मौजूद थे। उसमें हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का यह हवाला पेश किया और ये हम ने दलाइल दिए कि कितने ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके मानी अहले सुन्नत के नज़दीक और हैं और दूसरों के नज़दीक और हैं। और उस दिन हमने कहा था कि ये हमारे कुछ उलमा भी इतने बेखबर हैं कि जब ये सुनेंगे तो वो इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाएंगे। और वही हुआ कि आज अफसोस है, तरस आता है इन बेचारों पर कि जिन्हें अपने उसूल का पता नहीं, उसूल अहले सुन्नत का पता नहीं। चलो दूसरा टोला जो है वो तो वैसे कभी कुरान से टकराते हैं, कभी ईमान से टकराते हैं, लेकिन ये जो अहले सुन्नत व जमात कहलवाने वाले हैं, इनको तो कम अज़ कम अपने उसूल की खबर होनी चाहिए। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी गुस्ताखी करना तो दरकिनार, गुस्ताखी का सोचना भी इंसान को बर्बाद कर देता है। आपकी तौहीन करने वाला जहन्नमी है। और हम तो वो लोग हैं कि बचपन से परवान ही इस फ़िज़ा में चढ़े हैं कि हम अज़मत रसूल के पास बाहें पास बां, हम चादर बतूल के पास बाहें पास बां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आज मामला ये है कि जब चोरों को पकड़ने के लिए हम बल्ब जलाते हैं और चोर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, और ऐसी सूरत हाल इस मसला भी है और हमें इस पर ताज्जुब नहीं। उस दिन हमने कहा था कि ऐसा होगा, ये लोग इस तरह करेंगे। और मैं अहले सुन्नत के वो नौजवान जो इस सिलसिला में बार बार अपनी परेशानी का इज़हार कर रहे हैं, उनसे भी कहता हूँ कि सब्र करो, क्योंकि हमने अपना तक़द्दुस, अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू अगर इसको बचाना होता तो हरगिज़ हम किसी बुरे को बुरा ना कहते, जो कि अल्लाह के फ़ज़ल से हमने तो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए, देखें वो लफ्ज़ खुदा का मामला हो, लफ्ज़ नबी का मामला हो, वो शान अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान का मामला हो, शान सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम का मामला हो, वो पूरे दीन इस्लाम की बात हो, वो नमाज की बात हो, वो जमात की सफ़ों की बात हो, हम तो अल्लाह के फ़ज़ल से हर महाज पर अपने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन के मुताबिक अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और ये कितने लोग हैं, मुफ्तियान किराम कहते हुए भी शर्म आती है उन लोगों को कि जो बड़े बड़े मजालिम पर तो मिनकार ज़ेरे पर हैं और बड़ी बड़ी गलतियां हज़म किए हुए हैं, और वहाँ ऊंची सांस लेने की उनकी मजाल नहीं, और अब बैठे बातें बना रहे हैं और अपने अहले सुन्नत व जमात के उसूल के ख़िलाफ़ महज किसी की डुगडुगी बजाने पे वो जो है वो बोल रहे हैं। जितने लोगों ने पोस्टें की हैं, जितने लोगों ने इस सिलसिला में अहले सुन्नत में से बयान दिए, बाकी का मामला हम अलहदा करेंगे। मैं उनसे लाइव कह रहा हूँ, आप सारे हजरात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के तहफ़्फ़ुज़ में जो हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा तस्फ़िया के अंदर सफ़ा नंबर 46 पे, इस मौजू पर एक और दलील जो फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से दी जाती है, यहाँ मुखालिफीन की उस दलील की आप वजाहत करें अपने लफ्ज़ों में, और पीर साहब ने जो उस दलील का जवाब दिया है आप उस जवाब की वजाहत करें, और ये वजाहत करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। मैं इस पर आप तमाम हजरात को जिनको लगा है कि कोई तौहीन हुई है, शुकूक व शुबहात है, मैं सब की बात को सुनूंगा कि कितने संजीदा अल्फाज में, कितने जामे तरीके से
اور کتنے احسن طریقے سے آپ نے قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کی وضاحت کی۔ اس کے بعد آگے پھر تعین ہوگا کہ کس چیز کو گستاخی کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا بزام خیش مفتیان کرام یا جتنے بھی خطیب ہیں یا دیگر جو مشائخ میں سے، وہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی صفحہ نمبر 46 میں جو انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے اور مخالفین کی دلیل کا جواب دیا ہے، تو یہ حضرات جنہیں تشویش ہے یا اعتراض ہے یا کچھ ہے، وہ پیر صاحب کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے مخالفین کی دلیل کا، اس جواب کو اپنے لفظوں میں سمجھائیں مجھے، یا کسی کو سمجھائیں، وضاحت کریں کہ وہ جواب ہے کیا۔ اور اس کے بعد پھر میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے ہیں۔ توہین اہل بیت ہو یا توہین صحابہ، اس سے تو مر جانا اچھا ہے، اور اپنے رب کے دیے ہوئے اصول اہل سنت کو چھوڑ کر غیروں کے کہنے پر اپنے ہی 14 صدیوں کے دین پر حرف زنی کرنا، کم از کم سوچنا چاہیے ایسے رویے کے لحاظ سے۔ لہذا کئی مجھے بتایا گیا کہ سپریم کونسلیں بنی ہوئی ہیں اور کہیں یہ وہ، میں سب کو ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر، تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عبارت میں جو مخالفین کی دلیل اور اس کا جو جواب پیر صاحب نے دیا ہے، یہ اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں کہ پیر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا میں نے اس کی کوئی غلط وضاحت کی یا جو پیر صاحب نے کہا میں نے وہ ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پیر صاحب نے 58 صفحے پر یہ لفظ بھی لکھے ہیں، خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، البتہ حشر ان کا آخرت میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا۔ یہ 58 صفحے والی جو عبارت ہے اس کی بھی وضاحت کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جنہیں سمجھانا ہے انہیں کوئی خبر بھی ہے کہ امکان خطا اور وقوع خطا میں نسبت کون سی ہے، اور ان کا حکم جدا جدا ہے یا حکم ایک ہے۔ چنانچہ میں منتظر ہوں سنجیدہ سے سنجیدہ الفاظ، اور مجھے اس میں کسی لحاظ سے کوئی تردد نہیں ہوگا، جس کے جتنے سنجیدہ الفاظ سے وہ پیر صاحب کی اس گفتگو کی وضاحت کرے گا ہم اسی کو قبول کر لیں گے۔ مگر پیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جنہیں کہا ہے، آج ان کے ساتھ بیٹھ کے دعوتیں کھانے والوں کو یہ کیوں نہیں سوچ آ رہی کہ پیر صاحب جو بول رہے تھے تو آج ان لوگوں کو یہ دین پر پہرا ضرور دینا چاہیے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگوں کو جوش خطابت کا گھمنڈ ہے یا علم کا گھمنڈ ہے، وہ پیر صاحب کی اس گفتگو کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے واٹس ایپ کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔